السلام علیکم جی۔ میاں نواز شریف کی واپسی اور دھوم آپ کہہ لیں پولیٹکس کے اندر کافی جگہ پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بالکل خاموشی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، جبکہ کئی جگہوں پہ ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت تیزی سے جو انسان سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ سب سے بڑی جو آپ کہہ لیں کہ فیوچر میں فائٹ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کیا اسٹیبلشمنٹ دوبارہ سے سیاسی معاملات میں اسی طرح سے مداخلت کرتی ہے جیسے ماضی میں کرتی رہی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی اسٹریٹجی ہے۔ اور تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے کس طریقے سے اس ساری جو بیٹل تھی اس کو اس جگہ تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے بہت جگہوں پہ کمپرومائز کیا، کبھی آگے بڑھتے تھے، پھر کبھی ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور کبھی گجرانوالہ کے جلسے میں ایسا ہوا کہ وہ اس حد تک چلے گئے، اور یہ یعنی کہ لندن میں رہنے کے بعد پہلا خطاب تھا کہ انہوں نے سٹنگ آرمی چیف کا اور سٹنگ جو ISI چیف ہے دونوں کا نام لیا اور کہا کہ آپ ذمہ دار ہو، آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور آج دونوں آپ کہہ لیں کہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اپنے جو ایکس چیف ہیں ان کا دفاع کر سکیں، اور دفاع مشکل لگ رہا ہے۔ وہ اس لیے بھی مشکل لگ رہا ہے کہ حالات جو ان سے ہیں نا وہ اتنے سازگار نہیں ہیں جتنے لگ رہے ہیں۔ یعنی کہ اسٹاک ایکسچینج صرف ابھی اس نام کے ساتھ اوپر آئی ہے کہ ایک پاکستان میں جمہوری حکومت یا اس کا سلسلہ آنے والا ہے، جبکہ یہ کوئی اتنی مستند بات نہیں ہے۔ اس اسٹاک ایکسچینج کا جو حجم ہے بہت بڑھ جانا چاہیے تھا، ابھی وہ صورتحال نہیں ہے۔ یعنی کہ مضبوطی تو نظر آ رہی ہے، لیکن جو ٹرانزیکشنز ہیں یا جو آپ کہہ رہے ہیں سرکولیشن ہے بزنس کی، وہ اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی ہونی چاہیے۔ لہٰذا ہم اس کو قبل از وقت کہیں گے کہ کوئی بھی آئیڈیا لگانا یا کوئی ایسی بات کرنا کہ شاید یہ بہتری چلتی رہے۔ جس بات کو میں نے بار بار کہا وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اگر ان فیوچر کوئی بڑی خرابی نظر آئی، کہ بڑی خرابی سے مراد یہ مداخلت نظر آئی، تو یہ کچھ ایسی کمٹمنٹس ہیں اور کچھ ایسی گارنٹیز ہیں کہ میاں نواز شریف یکسر جو انسانہ پیچھے ہٹ جائیں گے، اور جیسے ہی وہ پیچھے ہٹیں گے تو ایک بہت بڑا جو انسانہ پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ آپ کو بہت بڑا پولیٹیکل بحران جو انسانہ سیاسی بحران نظر آئے گا، اور اس کا سارا جو ہے وہ پریشر جو انسانہ معیشت کے اوپر آئے گا۔ ظاہراً ایسا نہیں لگ رہا کہ ایسا ہو سکے گا، اور PMLN کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس بات پہ تمام سیاسی طاقتیں متفق ہیں، وہ اعلانیہ یا غیر اعلانیہ، کہ یہ جو بار بار سیاسی مداخلت ہوتی ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی سسٹم بن نہیں پاتا، چل نہیں پاتا۔ جو نالائق ہیں وہ بھی اس کی ذمہ داری اپنا دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اور جو لائق ہیں وہ تو ڈالتے ہی ڈالتے ہیں، اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی بھی ہوتی ہے۔ اب آ گئی پیپلز پارٹی کے اندر جو ایک سیاسی بحران ہے یا اس کی جماعتی بحران ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ PMLN کی ایک کارکردگی ہے، اور اس کارکردگی کو جب میاں نواز شریف کے اوپر بہت زیادہ کیچڑ اچھالی گئی نا، اس وقت میں وہ کھل کے سامنے آئی، اور سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر اور KP کے اندر لوگوں نے اس بات کو غور سے دیکھا کہ پنجاب جہاں پر 1980 سے پہلے جایا کرتے تھے تو وہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا، جبکہ اس وقت کی صورتحال ایسی ہے کہ پنجاب لیڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور لیڈ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ معاشی حالات، وہاں کی انفراسٹرکچرز، روڈ اور ترقی جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے۔ تو اس لیے جو انسانہ بہت زیادہ جو انسانہ لوگوں کے اندر یہ رائے مضبوط ہوئی کہ ایک طرف تو پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے، میاں نواز شریف، شہباز شریف اور PMLN جو ہے پوری کی پوری، خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال، خواجہ آصف، یہ ساری کی شاہد خاقان عباسی، یعنی کہ پوری کی پوری PMLN کہاں سے کہاں لے گئی۔ ایک ایک شخص اپنے علاقے کو یعنی کہ سب سے آگے لے جانے کے چکر میں، اور پنجاب پورا ترقی کر گیا، اور جبکہ نہ KP میں اتنا کچھ ہوا، نہ سندھ میں تو بالکل ہی کچھ نہیں ہوا، اور بلوچستان کی صورتحال خراب ہے۔ تو بلوچستان کے ساتھ تو بہرحال ایک زیادتی بھی ہے، جس کے لیے آواز سب سے زیادہ
اگر اٹھائی ہے تو وہ کہہ لیں کہ پنجاب نے اٹھائی ہے، اور بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ تو بیچارے پسے ہیں تو وہ چیخے ہی مار رہے ہیں، تو ان کی آواز اٹھانا تو نہیں کہہ سکتے. ایک شخص درد سے تکلیف سے چیخ رہا ہے تو اس کو آواز اٹھانا نہیں کہہ سکتے، آواز تو دوسرا اٹھائے گا کہ یار یہ دیکھو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو مریم نواز نے جب یہ بات کی کہ بڑے اور چھوٹے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو سگے اور ستیلے کا، تو یہ جو میسج گیا تو پورا بلوچستان جو ہے نا اس کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ یار انہوں نے وہ الفاظ استعمال کیے جو ہم کرنا چاہ رہے تھے. ہم الزام لگاتے تھے، ہم شور مچاتے تھے، ہم یہ کہتے تھے ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن مریم نے تو وہ بات کر دی جو کہ ان کو کرنے کا حق بنتا تھا اور فرض تھا ان کے اوپر کہ وہ کرتی ہیں، اور انہوں نے کر دی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا اس وقت میں آپ کہہ لیں کہ مکس ہو رہی ہیں. آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن اگر انتخابات میں مداخلت ہوئی یا سیاست کے اندر مزید مداخلت ہوئی، ایک تو یہ مداخلت ہو رہی ہے نا کہ پی ٹی آئی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کریش کرنا، تو اس کی وجہ سے بھی اسٹیبلشمنٹ میں بہت زیادہ تنقید ہے، اور اس تنقید کو وہ برداشت کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے یہ تو وقت بتائے گا. لیکن کیا موجودہ صورتحال کے اندر کوئی ایسی صورتحال بنے گی، مشکل لگ رہا ہے، قبل از وقت ہے. تو ویٹ اینڈ سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا بنتا ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.